یہ افغان گورنمنٹ جو ہے یہ پیسے لے رہی ہے ہندوستان سے اور اجازت دے رہی ہے کہ ان کے زمین سے ہمارے خلاف ٹی ٹی پی اٹیک کریں، کہ جب وہ ہمارے خلاف دشمنی بڑھائیں گے کابل کے والے تو انڈیا ان کو اور پیسے دے گا اور مدد کرے گا۔ انڈیا تو وہ چاہتا ہے، بڑا اچھا ایک ڈیل کیا ہے۔ پڑوس میں افغانستان ہے جس کی ہمیشہ پاکستان مدد کرتا ہے، اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اس کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنا تعاون دے رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغان بارڈر سے ہمارے بارڈر کے اوپر کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ بھی چلتی ہے، چھوٹے موٹے حملے بھی جاری رہتے ہیں، اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے کہ افغان مشیر کی جانب سے بھی پاکستان کے اوپر ہرزہ سرائی کی گئی ہے، غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے دیا گیا ہے، اور جس پر نہ صرف یہ کہ ہمارے اوورآل ایک سینٹیمنٹ ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ اس پہ باقاعدہ آفیشلی رد عمل بھی دیا گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ چیز نہیں پتا ہے جو ہر بچے کو پتا ہے افغانستان اور پاکستان میں، اور وہ یہ ہے کہ کابل آپ سے نفرت کرتا ہے۔ دیکھیے، ان کو پتا ہے کہ وہ آپ ان کو طالبان کے ساتھ اگریمنٹ ان کا آپ نہیں لے سکتے، ان کے لیے ان کو آپ ان کے ساتھ اگریمنٹ نہیں دے سکتے۔ وہ یہ بھی پتا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ آپ کا 20 سال کا جو ریلیشن شپ ہے طالبان سے وہ آپ توڑیں گے نہیں کابل کے لیے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ ان کو مدد نہیں کر سکیں گے، تو نیچرلی ان لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے لیے بیکار ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف لڑیں گے تو ہندوستان سے پیسے ملیں گے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ لڑیں گے تو امریکہ ان کو مدد کرے گی، اور اگر پاکستان اور طالبان دونوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور ڈی سٹیبلائزیشن ہو تو اس سے زیادہ خوش امریکہ اور انڈیا ہوگا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے پھر سی پیک کا پروگریس کم ہوگا۔ دیکھیے، ان کو اس وقت پتا چل گیا کہ کوئی طالبان کے ساتھ کابل اور طالبان کا اگریمنٹ نہیں ہو سکتا ہے جب امریکن وہ ٹرمپ جو ہے وہ withdrawal آف فورسز اور اگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیلنگ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا اگریمنٹ ہو یا نہ ہو ہم جا رہے ہیں، تو طالبان نے کہا ویری گڈ، چلو تم جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگریمنٹ کرنا ہے ان کے ساتھ، اس لیے کہ ہم ان کو 2 ہفتے میں ختم کر دیں گے۔ ہم اگر آپ چلے جائیں تو آپ کے بغیر تو یہ لڑ نہیں سکتے، اور بالکل صحیح بات ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس آپ یقین کر سکیں گی کہ جلال آباد کے علاوہ کابل سے انڈین ANA افغان نیشنل آرمی کابل سے جلال آباد یہ ایک ہی روڈ ہے جس پہ وہ جا سکتے، قندھار نہیں ہے، نہیں جا سکتے، ادھر طالبان ہے۔ یہ ہرات نہیں جا سکتے، طالبان ہے، دوستم کے ساتھ ادھر نہیں جا سکتے، نواز شریف وہ کیا کہتے ہیں وہ مزار شریف، ادھر بھی طالبان یہ ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا ایک انسینٹو ہے ہمارے ساتھ لڑیں، کہ ہندوستان پھر ان کے ساتھ آتا ہے، طالبان کے ساتھ لڑیں، امریکہ ان کو مدد کرنے کے آتا ہے، تو it's this kind of a situation۔ لیکن عمران صاحب، اگر طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی اثر و رسوخ ہے بھی تو اس کا بھی تو افغانستان کو فائدہ ہوگا نا، کہ اگر ہم امن کروا دیں گے، کوئی ان کی آپس میں اگریمنٹ کروا دیں گے، تو پھر کیوں نہیں پاکستان کا کوئی فائدہ ان کے نزدیک؟ دیکھیں، حمداللہ محب جیسے لوگ جو ہیں نا وہ یہ نہیں چاہتے کہ امن ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے افغان عمل کا جو پروسیس ہے اس پہ کام ہو ہی نہیں سکتا، بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ جس ایجنڈے پہ ہیں وہ ایجنڈا ہے انڈیا کا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ افغانستان میں امن ہو اور تاکہ پاکستان میں سکون آئے۔ اب بات آپ کی جو بات ہے کہ جی طالبان کے ساتھ اثر و رسوخ ہے، اثر و رسوخ آپ کا جتنا مرضی ہو، آپ ان کو اس بات پہ تو راضی کر سکتے ہیں کہ آئیں مذاکرات کریں، وہ حل کریں بات کو، لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اس بات پہ کہ نہیں آپ فلاں پالیسی بنائیں، نہیں جی آپ امریکہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو اس طرح سے مانیں، وہ کہیں گے بھئی آپ کون ہیں بھئی، ہماری اپنی مرضی ہے۔ دیکھیں افغان اور خاص طور پہ طالبان جو ہیں، آپ ان کے ایک سائیکی کو سمجھیں،
وہ کبھی بھی آپ کے اتنے نیچے نہیں لگیں گے, کبھی بھی آپ کے اتنے اپنے آپ پوری اپنی کمانڈ آپ کو نہیں دیں گے کہ آپ جو کہ وہ منو اس کو ویسے تسلیم بھی کریں. اس وقت جب وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا اس طریقے سے وہ رول آؤٹ تو نہیں انہیں کر انہیں سکتا. اپنی اگلی حکومت افغانستان میں نظر آ رہی ہے, اور وہ ماضی میں بھی افغانستان پہ حکومت کر چکی ہیں. جب ان کو یہ اپنی حکومت نظر آ رہی ہے تو وہ پاکستان کی خاطر یا آپ کی بات مان کے کیوں اس سے الگ ہوں گے؟ لہٰذا اس پہ تو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے. ایسے لوگ جو واقعی مسئلے کا حل چاہتے ہیں, ان کو امریکہ اس میں جتنا زیادہ انٹرسٹ لے گا اتنا ہی خود امریکہ کا بھی فائدہ ہے. اس کے بغیر یہ معاملہ مجھے تو حل ہوتا نظر نہیں آتا. اس سے علاقے میں انارکی بڑھے گی. لیکن ہلالی صاحب, افغانستان کو پھر پاکستان کیسے ٹیکل کرے؟ ایک تو ہم تو ان کی بھلائی چاہتے ہیں نا کہ جی پڑوس میں امن ہو جائے, لیکن اب وہ آگے سے الٹا ہمیں اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے, تو پھر اس طرح کیا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ تو آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ یہ افغانستان کا پرابلم ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہاں اگر وہ طالبان, مثال کے طور پہ اگر طالبان گورنمنٹ بنا لیتی ہے اور وہ بھی آپ کو اٹیک کرتی تو پھر آپ کو ان کے خلاف لڑنا پڑے گا. مگر اگر وہ نہیں اٹیک کرتی تو آپ کا پرابلم کیا ہے؟ ان کو کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ جو اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں. آپ کون ہوتے ہیں جا کے ان کو بیٹھ کر کے آؤ ٹیبل پہ آؤ؟ ٹیبل سے بیٹھنے سے تو نہیں ہو سکتا نا. جو آپ جنگ کے میدان میں فتح کرتے ہیں وہ کیا آپ ٹیبل پہ آ کے ہار جائیں گے؟ یا جو ادھر جیتتے, ادھر جو جیتتے ہیں ادھر جا کے آپ ہار جائیں گے؟ نو, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ چھوڑیں افغانستان کو, لیٹ دی افغان سورٹ اٹ آؤٹ. یہ ان کا پرابلم ہے. ایک گرینڈ جرگہ ہوگا, ایک گرینڈ جرگہ, مت سنیے میری بات, ایک گرینڈ جرگہ ہوگا اور لیٹ دا گرینڈ جرگہ, سب لوگ بیٹھیں گے اور ان کا طریقہ ہے سالو کرنے کے لیے, سالو کریں گے. اور اگر نہیں کریں تو لڑیں گے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ دخل دیں, آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ میں ہتھیار گلبدین کو دوں گا اور مسعود کو نہیں دوں گا. یہ آپ کا کام نہیں ہے جو یہ کرتے تھے آپ اچھا امریکہ کے ساتھ, لیکن اس میں دو امریکہ کے پوائنٹ ہے کہنے نا, پہ جو آپ کرتے ٹھیک ہے تھے. وہ آپ کی بات صحیح ہے بالکل, لیکن ہلالی صاحب اب دو اس میں پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کیا لگے اگر وہ لڑتے ہیں تو آپس میں لڑتے پھریں, لیکن ظاہری سی بات ہے, اگین وہی بات جو آپ نے خود پہلے مینشن کی تھی کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسی وار سچویشن ہے تو اس سے ہمارے بھی تو انٹرسٹ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچتا ہے. سی پیک ہے, معاملات ہیں, خطے میں پیس نہیں ہوگا تو ہمارے بھی انٹرسٹ نہیں سیف گارڈ ہوتے. پلس یہ کہ وہاں پر اگر ابھی موجودہ ہی گورنمنٹ رہتی ہے اور ان کے انڈر جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ پاکستان پر بھی اٹیک آئے دن کرتی رہتی ہے, دو چار سپاہی ہمارے شہید ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کو بھی تو ہم نے ٹیکل کرنا ہے نا. اس کو کیسے ٹیکل کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افغان گورنمنٹ جو ہے یہ پیسے لے رہی ہے ہندوستان سے اور اجازت دے رہی ہے کہ ان کے زمین سے ہمارے خلاف ٹی ٹی پی اٹیک کریں. یہ تو ان کا فائدہ ہے, یہ تو وہ بینیفٹ کرتے ہیں. جس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب وہ ہمارے خلاف دشمنی بڑھائیں گے کابل کے والے تو انڈیا ان کو اور پیسے دے گا اور مدد کرے گا. انڈیا تو وہ چاہتا ہے. انڈیا نے ہمارے ساتھ کشمیر میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا لائن آف کنٹرول میں ہم کچھ نہیں کرتے, اور واقعی کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ دنوں کے لیے, مگر افغانستان سے اٹیک زیادہ ہو گئے اور بلوچستان سے اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں. انہوں نے شفٹ کر دیا ہے. یہ بنیے نے بڑا اچھا ایک ڈیل کیا ہے. بنیا نے کہا کہ ہم ادھر ان کو ادھر لڑاتے ہیں, ہم کیوں جا کے لڑیں, ہم کیوں مرے, جب پراکسی لوگ ہمارے لیے لڑ سکتے ہیں ان کے خلاف, ہم کیوں لڑیں ان کے خلاف. تو دیکھیے کہنے کی بات ہے, یہ ایک پرانا چال ہے. یہ سب لوگ یہ ناراض کیوں ہوتا ہے مسٹر شاہ محمود قریشی؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں, they have contempt for you. یہ نفرت کرتے ہیں آپ سے. لیکن انہیں جواب تو بہرحال انہیں دینا ہی